مومنین حضرات، مجلس کا تسلسل مسلسل جاری رہے گا۔ قبلہ علامہ سید ذاکر رضا زید صاحب ممبر پر تشریف لے آئے ہیں۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ تشریف رکھیے گا۔ خواتین سے التماس ہے ذرا خاموشی اختیار کریں، مہربانی فرمائیں ذرا خاموشی اختیار کریں۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ پڑھنے والے حضرات ابھی آتے رہیں گے، لیکن ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ ایک دو بندوں کے نہ آنے کی وجہ سے، نجم الحسن شرازی صاحب اور عالم بھٹی صاحب کے نہ آنے کی وجہ سے قبلہ عاقل زیدی صاحب نے دعوت دی ہے علامہ غضنفر عباس تونسی صاحب کو۔ انشاءاللہ قبلہ غضنفر عباس تونسی صاحب ٹھیک 6:15 انشاءاللہ ممبر پر تشریف لے آئیں گے، اور اگر وسیم بلوچ صاحب کا رابطہ ہے، اگر وہ آ گئے تو برامدگی وہ کروائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ مومنین کے لیے میں نے اعلان اس لیے کیا کہ انشاءاللہ ٹھیک 6:15 بجے ان سے پہلے فرق بخاری صاحب انشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں نزدیک، وہ پڑھیں گے، غضنفر تونسی صاحب پڑھیں گے۔ پڑھنے والے حضرات انشاءاللہ پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، لیکن سارے آئیں گے۔ فرحان علی بارد صاحب پیرو وال پہنچ چکے ہیں، وہ وہاں پر خطاب فرما رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں لوحہ خوانی کریں گے اور وہ بھی تشریف لیں گے۔ پڑھنے والے تقریباً عالم بھٹی صاحب اور نجم شرازی صاحب نہیں آ رہے، نہ ہم نے چھپانا ہے، ہم نے انہیں دعوت دی تھی، انہوں نے اپنے فیس بک پیجز پہ بھی شیئر کیا کہ ہم یہ مجلس کریں گے، لیکن یہ آج کل رواج بن چکا ہے وعدہ خلافی کا۔ عالم بھٹی صاحب کی قبلہ سے بات ہوئی ہے، وہ بیمار ہیں، انہوں نے صبح ہی معلوم کر لی تھی کہ میں نہیں آ سکتا۔ نجم شرازی صاحب بلحال فون نہیں اٹھا رہے، ان دونوں کے بندوں کے متبادل ہم نے علامہ غضنفر عباس تونسی صاحب کو دعوت دی، اور انہوں نے ان کا شکریہ میں ان کی غیر موجودگی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے دعوت قبول کی۔ فخر پاکستان، دنیا کا نام اور نام علامہ غضنفر عباس تونسی صاحب، ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہماری اس حقیر سی دعوت کو قبول کیا اور وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ایک نظم اور اس کے بعد علامہ قبلہ میرے بڑے بھائی علامہ رضا زید صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ پڑھیں گے۔ اے دیکھو میرے بچے آتے جنہوں نے بولن تو نہیں ہٹنا، اٹھ کے ہوتے پہ نہیں جاؤ، تسی تماشا لانا نہیں ہے، چوپ کر کے بیٹھو۔ ایمان بدلتے رہتے ہیں، قرآن بدلتے رہتے ہیں۔ ایک نظم مرحوم سلمان اعظمی، ریحان اعظمی صاحب کے بیٹے، ان کی لکھی ہوئی نظم وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس کے بعد زید صاحب خطاب فرمائیں گے۔ خواتین سے بی بی کا واسطہ ہے، آپ خاموشی اختیار کریں، آپ کے شور کی وجہ سے مجمع ڈسٹرب ہے۔ بی بی زینب کا واسطہ ہے آپ کو کہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ ایمان بدلتے رہتے ہیں، قرآن بدلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ رسول صادق کے فرمان بدلتے رہتے ہیں۔ ایمان بدلتے رہتے ہیں، قرآن بدلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ رسول صادق کے فرمان بدلتے رہتے ہیں۔ رضوان جناں جبریل امین، میسم ہے کمبر ہے کبھی۔ رضوان جناں جبریل امین، میسم ہے کبھی کمبر ہے کبھی۔ دہلیز سے زہرا کے اکثر دربان بدلتے رہتے ہیں۔ دوزخ میں چلے تو آتش سے، دوزخ میں چلے تو آتش سے، دنیا میں چلے تو ماتم سے۔ دوزخ میں چلے تو آتش سے، دنیا میں چلے تو ماتم سے۔ اے منکر ماتم تیرے لیے شمشان بدلتے رہتے ہیں۔ دیدار کروں مر کر ان کا، یا اڑ کے نجف کو جا پہنچوں۔ دیدار کروں، کیونکہ مولا علی کا فرمان ہے کہ میں مرتے وقت ہر مومن کو نظر آتا ہوں، اپنے ہر چاہنے والوں کو نظر آتا ہوں۔ دیدار کروں مر کر ان کا، یا اڑ کے نجف کو جا پہنچوں۔ اس دل میں علی سے ملنے کے ارمان بدلتے رہتے ہیں۔ سینہ کو بھی زنجیر زنی اور آپ پہ بھی کرتے ہیں ادا۔ سینہ کو بھی زنجیر زنی
اور آگ میں بھی کرتے ہیں ادا. یہ ہے وہ نماز عشق جہاں ارکان بدلتے رہتے ہیں. کس طرح 72 لاشوں کو شبیر اکیلے ہی لائے. کس طرح 72 لاشوں کو شبیر اکیلے ہی لائے. ورنہ ہر میت پہ کاندھے انسان بدلتے رہتے ہیں. ہر ایک درد پہ رونا فطرت ہے پر کہتی ہے اصغر کی ہنسی. ہر درد پہ رونا فطرت ہے پر کہتی ہے اصغر کی ہنسی. اس طرح سے فطرت آل نبی سلمان بدلتے رہتے ہیں. اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت مبلغ اسلام علامہ سید آخر الغزالی الحسینی خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلوات بر محمد و آل محمد. للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الملائکۃ والدین الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم سب دل فرشدہ ملک اپنی بارگاہ میں قبول منظور بانی مجلس میرے بھائی علیون قاضی صاحب مرتضیٰ شام قاضی صاحب جو خاندان کی دیگر آباد کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس بڑے دربار سے کوئی قابلہ بننا چاہے. قبولی کلمات ہیں بھائی شیخ حسین علیہ السلام نے مانگی دعا رد نہیں ہوتی. دل کا دعا میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کی قدر عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کریم عطا فرما. اللہ سے جو شہداء دنیا کی کسی سے نہیں ہو رہی ہے طالب علم سب کی بڑی مانگی فرما. جو جہاں سے چل کے آیا ہے مولا سرکار علیہ السلام کے سچے سے ہماری سب کی توفیق عطا فرما. بابرپور جانے والا سے ہمارے بہت بڑے عہدیدار جناب سید ظفر شاہ صاحب تشریف لائی ہیں. مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے والد کا جل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اپنی بن دینے جن محمد اور محمد نے طاقت عطا فرمائی. توجہ ہے بادشاہ ذکر ان ہستیوں کا ہے جو کسی موسم کے محتاج نہیں. سردی ہے تبدیل کا ذکر ہے, گرمی ہے تبدیل ہے, اور ہم خوش نصیب ہیں کہ معصومین نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے منتخب کیا. چونکہ
میرے بھائی انوان صاحب ان کے برادران میں یہ فرش آزادی شاہی ہے، یہ ان کا کمال نہیں ہے، آپ یہ ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کا بھی کمال نہیں ہے، میں یہ ذکر کرنے آیا ہوں، میرا بھی کمال نہیں ہے، کمال خراسان کی شہنشاہ کا ہے۔ میرا آٹھواں مولا فرماتا ہے اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے، نعرے لگاتا ہے، داد دیتا ہے، اپنا کمال نہ محسوس کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ آپ سارے بھائی ویڈیو بنانی ایک بن رہی ہے، اس کے بعد اسے دیکھیے گا، جس سے سننے بس مجلس سے اپنا کمال محسوس نہ کرے، بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ یاد رکھیے کسی زمانے میں علی واجب تھا، آج علی اوجب ہے۔ سماعت کیجیے گا بات کو، برجن یہ ویڈیو نہیں بنانی کسی نے، یہ ایک بن رہی ہے، اس کو دیکھیے۔ اب کوئی بھی مہربانی کر کے کیمرہ نہ نکالیں، بعد میں جو پڑھے ہوئی بنائی کا ویڈیو ابھی مجھے سننا ہے۔ پہلے علی موجود تھا، اب علی اوجب ہے۔ پہلے غیروں کو بتانا پڑتا تھا کہ علی کیا ہے، اب اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ علی یہ، اور دو چار روز سے اب پھر غیروں کو بتانا ہے کہ علی کیا ہے۔ اب بچ کے اختلافات ختم کریں، علی ولی اللہ پر ایک ہوں۔ میرے اور آپ کے ذاتی اور نظریاتی اختلاف کی وجہ سے دشمن کو، غیر کو پھر یہ جرأت مل رہی ہے کہ وہ یہ کہے کہ شیعہ حیدر کرار کی اذان نہیں بلکہ دہشت گردی ہے۔ ایسے کہنے والے پر بھی لعنت، ایسے سوچنے والے پر بھی لعنت۔ علی ولی اللہ ان کے لیے دہشت گردی ہے جو جانتے ہیں کہ علی کی محبت صرف حلالی کو راز آتی ہے۔ بہت مہربانی، بڑی مہربانی، ساتھ دیجیے کہ میں بول کے گھبرائے گا تو نہیں اچھا بنوا تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سید حسین شاہ صاحب، مالک آپ کو آباد رکھے، سلامت رہے۔ یعنی پہلے غیروں کو بتلانا پڑتا تھا اور اب پھر غیروں کو بتلانا ہے کہ علی کیا۔ مولا شبیر اللہ میر حسن میر صاحب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پاکستان ہی نہیں آئے، اس لیے یہاں ہی نہیں آئے، اور پھر ان کی جگہ ناصر آزاد مظلوم سید فرحان الباری صاحب، آپ سن چکے ہیں وہ والے ہیں، وہ بھی آنے والے ہیں میرے بھائی سید فاروق بخاری صاحب، وہاں وہ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر میری بات پڑھیں گے۔ ابھی ساتھ دیجیے گا، علی ولی اللہ واجب نکل کے اوجب، جس اذان کی بات آج دنیا کر رہی ہے یہ مستحب ہے، نہیں سمجھے؟ اذان مستحب ہے، نماز واجب ہے۔ ذرا جملہ کہوں اور پھر دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا۔ بھائی جان میں آپ کا ویڈیو کیمرہ اٹھاؤں گا، کمال کرتے ہیں یار، علمی خیانت کرنے آپ، پھر آپ جیسے لوگ باہر جا کر جانا وہ کلپ بناتے ہیں، پھر بعد میں ہمیں جواب بار بار دینا پڑتا ہے۔ ایک ویڈیو بن رہی ہے اس میں 4 سکتی ہے، اپنی کیا بات کرتا ہے۔ اذان مستحب ہے، نماز واجب ہے۔ پہلا جملہ کہوں گا، دیکھوں گا کون چیز چوتھی کی بارگاہ میں رہ جائے گا اور کون بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف جانا چاہتا ہے۔ ذرا جائیے، اذان مستحب ہے، نماز واجب ہے۔ نماز واجب ہے مگر بالغ ہونے کے بعد،
آپ کو کسان کو لیتے ہیں میرا اپنا پڑھنے کو دل ہے اگر آپ میرے ساتھ دے منگل نماز واجب ہے مگر بالغ ہونے کے بعد علی کی ولایت 1 منٹ کے پیدا ہونے والے بچے پر بھی نہ بولے میں ضرورت آئے گا نماز واجب مگر بالغ ہونے کے بعد اور علی کی ولایت 1 منٹ کے پیدا ہونے والے بچے پر بھی وہ لوگ واجب ہیں اور یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں میرا بھی دل ہے حسین شاہ ایک جملہ کہہ دوں اس لیے کہ میں نے پہلا جملہ کہہ کر دیکھا ہے کہ کتنے مغالیہ نے حیدر جلال بیٹھے الحمدللہ ہر وہ بندہ بیٹھا ہے کہ جس کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی ہے اب اگر بولے تو چوک چڑھائے جہاں تک لوگ سن رہے ہیں اگر وہاں تک علی کی صدا نہ آئی تو پھر مظفر صاحب سمجھوں گا علی کی روٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی نہیں دیا نماز واجب ہے مگر بالغ ہونے کے بعد علی کی ولایت 1 منٹ کے پیدا ہونے والے بچے پر بھی شدید شاہ واجب ہے اور یہ جو میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں سرکار صادق سے ایک بندے نے پوچھا تھا مولا جب لوگ نماز پڑھتے ہیں اس وقت اللہ کیا کرتا ہے جب لوگ نماز پڑھتے ہیں اس وقت اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ ہر بندے کی نماز کو چھان کر دیکھتا ہے جس نماز میں ہماری ولایت کی حسن معنی آخری بڑے بھاگ لے کر کے آ جائیں نظر جاگے گا مالک آپ کو سلام بسم اللہ بسم اللہ گھبرائے گا تو نہیں اور دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت کرتے ہوئے گھبرائے نہ کریں یہ غلط ہو جائے جا رہا آپ کو کہ نہ مطلب اہل بیت میں جہاں تبلا ہے وہی تبلا آل محمد کو بنوے ٹھہری پسند ہی نہیں ہے آنے والا جانے والا جانے کہاں کہاں سے چہرے آئے ہوئے ہیں میں عبدالحکیم میاں جنو تک کے چہرے مجلس میں دیکھ رہا ہوں تو سب بول رہا بس تبلا جہاں تبلا وہی تبلا کیا تبلا بشر پر واجب ہے کیا صرف بندے پر واجب ہے کہ بندے نے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرنی نہیں میں نے تو اسے بھی آگے کو رکھا ہے اگر بولے تو آپ کو سناؤں صفا مروہ کے درمیان امیر کائنات چہن کرنی کر رہی تھی تیتر نامی پرندہ علی کے پیچھے پیچھے تھا علی آگے آگے تھے پرندہ پیچھے پیچھے تھا جہاں علی مجھے دو قدم پیچھے پرندہ ہو گیا علی نے ہمارا علم بڑھانے کے لیے تیتر سے کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ مجھ سے آگے نہیں چلنا اس نے کہا عالم ارواح میں اللہ نے جب تیری ولایت پیش کی تھی تو تیری تصویر دکھا کے بتایا تھا حرامی ہوگا وہ جو تیرے آگے چلا لٹھایا ہے بولے نہیں سارے فرمائے مل کے تو وہ جو ہے ورنہ حرام ہوگا وہ تو میرے آگے چلے گا علی فرماتا ہے یہ تو مجھے معلوم ہے نہیں بڑا اچھا سنے میرے بھائی حسین اندر والوں کو میں دیکھ رہا ہوں باہر والوں کو آپ دیکھیں اور جسے میں اور آپ نہیں دیکھ رہے اسے زمانے کا امام دیکھ رہا ہے کہ اگلے جملے پر کون بولے گا اور کون چپ رہے گا علی فرماتا ہے یہ تو مجھے معلوم ہے مگر بتا تو صفا مروہ کے درمیان تب سے ہے کہ تیری امامت اور ولایت کی قسم جب سے اللہ نے مجھے خلق کیا میں تب سے یہاں ہوں علی فرماتا ہے یار کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں تو تو زندہ کیسے ہے کہنے کا تیری امامت کی قسم جب مجھے بھوک لگتی ہے تم کو ضرور پڑتا ہوں جب پیاس لگتی ہے تمہاری نشان بنا جو ہے گھبرائے تو نہیں جو پیچھے بھی بیٹھے ورنہ جب بھوک لگتی ہے تم پر ضرور پڑتا ہوں بولیے گا آپ کے علاقے کے بہت بڑے مبلغ گزرے مولانا امیر افضل راکٹ صاحب وہ کہتے تھے کہ بندہ لعنت کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے یعنی اگر لعنت کرے اب وہ
مجھے میں فروخت ہونے کی مجھے سرائے کی پوری آئے ٹوٹی پھوٹی جتنی آئے گی اس کو سمجھ لیجیے گا. وہ کہتے بندہ لعنت کرے تو اچھا ہے کہ وہ آل محمد کے دشمنوں کو لعنت کر رہا ہے. اس نے کہا اگر نہ بھی کرے نا لعنت تو فکر کی بات نہیں. کہتے لعنت کو پتہ ہے کہ وہ پہ کے کیڑے ہیں. توجہ ہے تمہاں بیٹا توجہ ہے پتی بتا ہے توجہ پتی توجہ تو کہا تم پر ضرور پڑھتا ہوں تمہارے دشمنوں پہ ضرور سے ڈر توجہ ہے آپ سب مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی مہدی شاہ صاحب علی عون ارتضیٰ ذیشان حسنین شاہ جی سارے پیار کرتے ہیں. بچہ جی ہمارا گھر ہے تو میں نے کہا جی اشرے والی کسر نکالی ہے. میں کہا اشرے والی نیاز تو کوئی اور لے گیا کسر میں نکال گھبرائے گا تو نہیں آپ فیصل ہوتا جاگیے گا تھکے تو نہیں ہے لطف لیجیے گا. تو پھر سنیں بات ذہن میں رہے کہ بہت شکریہ جی کہ جب بھوک لگے تو تم پہ ضرور پڑھتا ہوں. اللہ کرے تو جگہ ملتے جب پیاس لگتی ہے تمہاری دشمنوں پہ بولو. سمجھا کہ ایک اور بات سنو تبرہ آل محمد کو کتنا پسند ہے. شبیم شاہ جی شہزادے بولنا مولا چھٹی مولا کے بعد میں ایک درزی 2 قمیضیں لے کر آیا. کہنے کا مولا یہ 2 کرتے نا میں نے آپ کے لیے بطور ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں ان کی خاصیت کہ ان کا مسلح پر بیٹھ کر ایک کرتا میں نے ایسے سیا کہ ایک ٹانکا لگاتا تم پہ درود پڑتا, ایک ٹانکا لگاتا تم تو رہو گے درود پڑے گا تم پر درود پڑتا, ایک ٹانکا لگاتا تم پر درود پڑتا. امام نے کہا اچھا دوسری کبھی اس نے کہا مسلح پر بیٹھ کر ایک ٹانکا لگاتا پھر ایک دشمن پہ لعنت کرتا, پھر ٹانکا لگاتا دوسرے پہ کرتا, پھر ٹانکا لگاتا تیسرے پہ کرتا, پھر ٹانکا لگاتا آخری پہ کرتا. ہر دشمن پر ہر ٹانکے پر میں تبرہ کرتا رہا ٹانکا لگاتا رہا. امام نے دونوں قمیضوں کو لیا بوسا لیا, درود والی قمیض اسے دے دی تبرے والی پڑ گیا. تو دنیا آل محمد کو چھیڑو نہیں, آل محمد کو چھیڑو نہیں, یہ کچھ نہیں کہتے. اور اگر چھیڑ دیا تو کچھ چھوڑتے نہیں ہے. بولو تھوڑا وقت سے زیادہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور 2 دربار سنانا چاہتا ہوں. اگر بولیں اسی طرح تو نہیں بولیں گے تمہیں تو 2-4 باتیں کر کے پانی کہ ایسے زیادہ پڑھنے والے سارے احباب موجود ہیں تو آپ کا روحانی ایمانی رابطہ چلتا رہے گا تو بات چلے گی. گھبرائے گا تو نہیں لطف لیجیے گا. کیا کہتا میں علی الولی اللہ آل محمد کو چھیڑو نہیں, کچھ نہیں کہتے. اگر چھیڑ دیا آل محمد کی تو پھر دور کی بات ہے نا بابا جی. ان کے گھر کے نوکر رضا یہ بھی کچھ نہیں چھوڑتے. شبیم شاہ جی گھبرائے گا کبھی گرمی لگے تو زیگم بیٹھے ٹیشو منگا دیتا ہوں آپ کو, نہیں تو پھر بولتے رہیے گا. ہارون بہلول کے پاس آیا, آپ کا تو میرے رشتہ دار ہے نا, بولو کزن بھی تھے چاچے کے بیٹے. میں تو دیکھنا مجھے پڑھنے کا لطف آیا. ہارون آ کر بہلول کا کہتا تو بڑا انسان شناس ہے. بہلول نے کبھی تکبر نہیں کیا. کسان لوگ بولے نا کبھی کبھی ایسا پڑھنے کو دل کرتا ہے اور آج ہے اگر بولے کہنے کا بڑا انسان شناس ہے مزاج شناس ہے. بہلول نے کبھی تکبر نہیں کیا. کہنے اچھا اگر تو سب جان دے نا لے پھر آج میں بادشاہ ہوں تو فقیر ہے میری قیمت لگا. توجہ جاؤں گا جیسے کبھی کبھی آپ جلاتے ہیں. اب اس نے کیا کہا ہارون نے کہ میں کھڑا ہوں میری توجہ دی. یہ دیکھیں یہ چپ ہے اور ابھی دیکھیں کیسے بولی گئی. میری خطابت علم پر ناز نہیں 14 کیا تھا ذکر 14 کا. بہلول کہنے لگا
कीमत लगाओ। हारून ने कहा पहले ने ऐसे दिखा सर से पाऊंगा, 2 बार देख कर कहने लगा 50 दिनार। थके बैठे यहाँ, आप थके बैठे और मैं पहले था सर से पाऊंगा, देखा कहने लगा कितने 50 दिनार। जब कहा 50 दिनार, हारून ने ताली पीटी कहेगा राना पागल का पागल, बड़ा आया कीमत लगाने। 50 दिनार की तो बस मैंने कीमत 50 दिनार की तो बस मैंने कमीज में रखी है। कहता मैंने भी कीमत कमीज की लगाई। तवज्जो फरमाई आपने, फरमाया मैंने भी कीमत। बोलो किसकी? सब बोलो। तेरी कहाँ लग सकती है बेकीमत इंसान? अली वलीउल्लाह नकल समझौता था, बोलो ना आज है। मैं इनके ज़हन तैयार कर रहा हूं, मैंने लेकर कहीं और जाना। रसूल के पास एक शख्स आकिब की अंगूठी लाया, कहता सरकार ये अंगूठी बतौर तोहफा आपको पेश करता हूं। नबी ने अंगूठी को कबूल किया। शादी अपने भाई अली को बुलाया, या अली मेरे करीब आ। अली करीब आया, जी सरकार, फरमाया जाओ नक्काश के पास अंगूठी ले जाओ और इस पर लिखवा कर लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। थके तो छोड़ दो, क्या लिखवा के लाओ? बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। पता नहीं कौन कितना बोलेगा, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज पर्दे में मेरी माँ बहनी भी समाज करें। बात समझाऊं तो बोल कर इधर कीजिएगा, चूंकि इंसान की पहली तरबियत माँ की गोद है। ये हम जो अली वली पढ़ते हैं, ये माँ की गोद और इनकी तरबियत का नतीजा। रसूल ने अंगूठी अली को दी, अली नक्काश के पास फरमाया लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नक्काश ने लिख दिया। अली अंगूठी लेके रसूल के पास आ, रसूल ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली मैंने तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों लिखा है? पर मैं तेरी नबूवत की कसम, उसका नाम तेरे नाम के बिना जचता नहीं। जागिए जागिए, लफजियात में फरमाया उसका नाम तेरे नाम के बिना जचता नहीं। क्या चलो यारी मैं और तू एक ही रूप से, जैसे तेरी मर्जी वैसे मेरी मर्जी, जैसे मेरी मर्जी वैसे तेरी मर्जी। पता नहीं कौन कितना बोलेगा, अंगूठी लेकर कब अच्छे। रसूल सो गए, नमाज शब के लिए उठे, देखना बेहतर, अंगूठी उठाए, पहने जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लुठा रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली रसूल है, रात तक तो मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, ये रातों रात अली वलीउल्लाह कौन लिख गया? अभी सोच ही नहीं, जो मिल आया आपने देखा अल्लाह के नबी अल्लाह बात करूँ तो समझ गया, जो तुमने चाहा वो तुमने लिखवा दिया, जो मैंने चाहा घबराए तो नहीं, अच्छा बना दो, घबराए तो नहीं। मौला आपको सुना, और मैं जो तुमने चाहा, जो हमने चाहा, मैं मौजूद मेरा तबर लानत है, जितना बोलेंगे उतना लुटाएगा। जो दरबार सुनाना से पहले आपको एक दरबार सुनाना चाहता हूँ। लेकिन शादी हाकिम शाम का दरबार हसन मौला
دربار میں کھڑے خطبہ دینا شروع کیا. خطبہ دیتے دیتے کہا کہ میں حسن چاہوں تو عراق کو شام کر دوں, بس میں تو دیکھ رہا ہوں شام کو عراق کر دوں, مرد کو عورت کر دوں, عورت کو بس من میں کسی کی قسمت پھوٹی ہوئی تھی. کھڑا ہو کر کہنا ابو طلحہ کے بیٹے کی سنیں یہ قدرت ہے کہ کوئی مرد کو عورت کر دے. حسن فرماتے جب تک تو نے مجھے سوچ میں رکھا میں نے کچھ نہیں کہا, یہ بول کر تو نے عمل کریے پہلے تو بتا مردوں کے مجمع میں مردوں کے مجمع میں مردوں کے مجمع میں آتے ہو تجھے شاید بولو. ہاں فقیر شام سے 5-6 بندے اکٹھے کیے جو اپنی اپنی شان بیان کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے میرے باپ کے پاس 100 گائے, کوئی کہتا ہے میرے باپ کے پاس 200 ہو, کسی کا میرے باپ کے پاس 10 مربع زمین. حسن نے سب سے منہ کو پھیرا, اس کی طرف دیکھے کہا کیوں بازاری لوگوں کو بھلوا کر جھوٹی شان و شوکت بنا رہا ہے, ہم دونوں آپس میں تبادلہ نہ کر لے. تو اپنے باپ دادا کا بتا, بولو بولو, تو اپنے باپ دادا کا بتا, میں اپنے باپ دادا کا بتا. یہ بات یہی تک سنا نہیں, چونکہ میں نے آپ کو آگے لے کے جانا اس لیے میں اس کی تشریح میں نہیں جا رہا. رضا آپ لوگ سننا. یزید کا دربار, سفیر روم یزید کے ساتھ بیٹھا. لطف لیجیے گا. آج تک آپ نے علی کی بیٹی کے بارے میں سنا ہے کہ بی بی نے خطبہ دیا, وہ خطبے میں کیا کہا وہ بتانا چاہتا ہوں. اگر تھکے نہیں بیٹھے تو اتنا بڑا مجمع, اتنا بڑا اجتماع آیا ہے, اس لیے میرا دل ہے کہ یہ 2 باتیں آج کی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر اس طرح بولیں گے تو لطف آئے گا. سفیر روم نے, بات ذہن میں رہے لعنت والی, سفیر روم نے یزید سے کہا کہ یہ کون ہے. اس نے بکواس کر کے کہا ایک باغی نے میرے خلاف خروج کیا, میں نے اس کے عائشہ اقربا کو قیدی بنا لیا. بس اس کے لبوں پہ لفظ قیدی آنا تھا یا بڑے دربار میں اللہ کے جلال کو جلال آ گیا. اب جلدی کرنی پڑے گی. اب وقت میں یہ گزارش ہے کہ میں اور تفصیل میں جاؤں. آج کے دو جملے اور سنیے گا. میں نے کہا اللہ کے جلال کو سب بولو گے تو آئے گا. کیا گیا بھی بنا دے اس کو خاموش. بی بی نے جب کہا نا چپ, یزید کا تو نام ہی نہیں لیا زندہ باد. بی بی نے کہا خاموش. ہر کوئی سمجھا کہ بی بی نے مجھے کہا چپ. اگر کوئی ڈھول بجا رہا تھا جہاں ہاتھ کا وہی ہو گیا, اونٹوں کے گلے میں جا گھنٹی تھی وہی ہو گئی, خاصا جا رقص کرے کی ہاتھ بہت ہے وہی ہو گیا, پرندے جا پھڑپھڑائے پہ جہاں پر تھے وہی ہو گئے. یزید کا جہاں پر جملہ تھا وہی بن گیا. جب بی بی نے پورے دربار میں نگاہ ڈالی اور بیٹوں کے ہاتھ سے رک گئی تو آپ بتاتے ہیں تو ہے کہ توجہ بنائی آپ نے لطف آیا. پر میں آپ بتا آئے کہتی تو بھی فرماتی ہے. اب لطف لینا, جسے 25 منٹ والی بات یاد ہے اسے اب لطف آئے گا. بھی فرماتے سفیر روم, بھائی جن توجہ آپ کو باہر رکھ گئے, اس یزید کی کیا اوقات کہ یہ بتائے کہ حسین کون ہے. اگر چانو والا کا جملہ یاد نہ رہا تو سمجھوں گا کہ کی بیٹی نے اپنے بابا سے بول نہیں دیا کیا اس کی کیا اوقات کہ یہ بتائے گا کہ حسین کون ہے. فرمایا آپ میں بتا ہلکا سا جملہ کہوں گا اور دیکھوں گا کون کتنا بولے گا. بھی فرماتی آپ میں بتاؤں
کہ حسین کون ہے. فرمایا لیکن بات آج ادھوری نہیں، بات آج مکمل ہوگی. پہلے میں بتاؤں گی کہ حسین کون ہے، پھر میں بتاؤں گی کہ یزید کون ہے. نا ابھی ایک ایسا جملہ ہے کہ جو جہاں ہے وہ وہیں کھڑا ہو کر رو کر اس جملے کو سنے. کیا کہا بی بی نے؟ نہیں تو بی کہ یہ کیا بتائے گا کہ ہم کو میں بتاؤں کہ ہم کو پھر میں بتاؤں گی. بولو یزید کون ہے؟ جناب فضا آگے بڑھی، بڑھ کر کہنے لگی کہ شہزادی آپ خطبہ دیں گی؟ بی بی نے کہا آپ سے بہتر کون جانتا ہے علی کا خون دربار میں کیسے بولتا. نا آپ تھک گئے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا علی کا خون بولو دربار میں کیسے بولتا. ٹھیک ہے آپ خطبہ دیں گی؟ بی بی نے کہا ہاں. بیٹا دوسرے شہزادی نے پوچھا خطبہ دینے کا انداز. اسی پر ساری بات ہے کہ آپ کتنا بول سکتے ہیں. بی بی فرماتے جناب فضا شہزادی سے خطبہ دینے کا انداز. بی بی فرماتی میں خطبہ دوں گی. حسن شاہ یہاں جملہ سننا ہے. میں خطبہ دوں گی اپنے بابا کے لہجے میں. تھوڑے لوگ بولے ہیں میں خطبہ دوں گی کس میں؟ اپنے بابا کے لہجے میں. جب حسن جی میں معلوم ہے کیوں خوش ہوں. یہ تو بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ بی بی نے خطبہ دیا بابا کے لہجے میں. میں معراج کر رہا ہوں ان کو. میں نے کائنات عالم میں دو ہستیوں کو دیکھا کہ جنہوں نے بوقت ضرورت علی کا لہجہ اختیار کیا. یا معراج میں وہ بولا توجہ ہے آپ سب. ہاں توجہ فرمایا آپ نے. یا معراج میں وہ بولا یا پردے میں نہیں بولی. مقدور کے مجھے میں کا کیا کہا گھبرائے میں نہیں آتا. یا معراج میں وہ بولا یا دربار میں بولو. بی پھر تو نہیں کریں. بی فرماتی میں خود بولوں گی. میں بتلاؤں کہ حسین چاہتا کون سناؤں یہ کشا سناؤں بولیں گے. بی فرماتی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اخترنا لنبوتی واصطفانا لرسالتی واتخذنا بتجان الشہادتی علیہ الصاحب نحن من نسل المختار ومن ذریۃ الحیدر الکرار جدی سید الانبیاء وابی سید الاولیاء وابی سید النساء وابی سید الشہداء جناب الجلیل وجناب سید النبی الصلاۃ الى الدنیا وابی سماء الآخرہ هذا من بقیۃ الکوثر وجالس نظر للابرار. جانتے ہیں بی بی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اکرم للنبوۃ. فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے لیے چنا. نہیں سمجھے کس کے لیے چنا؟ کس کو چنا؟ ایک طرح لنبوت. حمد اس خدا کی جس نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے لیے چنا. نانا کو نہیں. تھک گئے ہیں. میں تو وجہ ابھی پڑھنا چاہتا ہوں پر میں واسطہ والا لی رسالت ہے. ہمیں رسالت کے لیے مصطفیٰ کی فرمایا وَاتَّخَذْنَا بِالتِّجَانِ الشَّهَادَةِ. فرمایا پاگل ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے باغی مارا. فرمایا اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو اس سے خبر ہوتی. شہادت کے تاج تو اللہ نے ہمارے سروں پہ رکھے. بول دیا
ہوتا ہے نبی سے کدھر شہادت کے دائیں تو اللہ نے بولو ہمارے سروں پر رکھے فرمایا انت کلمہ بالحکمت السیاح و بالوحی الکبار فرمایا حمد اس خدا کی جس نے ہمیں گہوارے میں بلوایا تو حکمت کے ساتھ ہم بڑے ہو کر بولے تو وحی کے ساتھ نہیں ضروری نہیں کہ میں نام سے بولوں تو آپ یہ نام سنوں فرمایا گہوارے میں بولے تو حکمت کے ساتھ بڑے ہو کر بولے بولو کس کے ساتھ یعنی بی بی نے یہ بتلایا کہ بس یہ نہ سوچنا کہ ہمارا نانا وہی سے بولا نہیں سمجھے ہمارے گھر کا جو بچہ بڑا ہوا بولو وہ کس سے بولا بتلاؤں شبیر کا میدان 11 سال کا غازی دشمن سے کہا میرے لڑنے کے کئی مزاج ہیں کہے تو تلوار سے لڑوں کہے تو آنکھ سے لڑوں کہے تو زبان سے لڑوں دشمن کلموں میں گر کے کہے گا تلوار کی لڑائی سمجھ میں آتی ہے یہ آنکھ کی لڑائی کیا ہے یہ زبان کی لڑائی کیا ہے اب بات کرواتے تو ہم بھی تو وہ ہیں جو بڑے ہو گئے وہی سے بولے میں تلوار چلاؤں تو جب بھی مر جائے میں آنکھ بھر کے دیکھوں تو جب بھی مر جائے میں زبان سے تو مر جائے تو مر جائے توجہ فرمائی آپ نے پر میں زبان سے کہوں بولو مر جا تو بولو پھر تو نہیں کرے تھوڑا سا اور ساتھ دیتا بی بی فکر زبردستی سارے میرے اپنے ہوتے اگر بات کرتے کرتے کوئی میرے جملے میں 19-20 ہو جائے تو یہ کچھ نہیں کہے کیوں کہ یہ سب میرے اپنے بیٹھے لیکن اگر میں باہر چوک پر جا کر کوئی بات کروں تو وہاں مجھے بات اتنی لمبی تو نہیں کرنی پڑے گی کہ کوئی ذرا سی بھی تنقید نہ کر سکے کیونکہ وہاں سب ہے میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا دربار یزید کا تخت یزید کا رعایا یزید کی مشیر یزید کے وزیر یزید کے زبان علی کی بیٹی کی بی بی فرماتے سفیر روح سر من حاضا کان الذی یدور اللہ جب پوچھ کے بتا اس سے وہ کس کا بات تھا جو آگے چلتا تھا اور ہم اس کے پیچھے چلتا تھا پر میں پوچھ کے بتا اس سے وہ کس کا تھا جو آگے چلتا تھا اور حق اس کے بولو شمیم شاہ جی جو تو لینا سفیر انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ اس کا بات تھا سر جو کہا کہ کہتا ہے کسی کا بات مطلب فصل اعظم یہی تو اللہ کی بیٹی کی فتح ہے بات میں مانی کس کا بات تھا بی بی فرماتی بس بیان میں نے آج کا سمجھ لیا نتیجہ آج کا بی فرماتی یہ کیا بتائے گا کہ ہم کون سن نحنو من نسل المختار ہمارے پاس ایک فضیلت ہے وہ ہمیں چین سے رہنے نہیں دیتی زیدی رضوی بخاری کاظمی ملک چودھری سیال بولو کہتا ہے آپ کہتے ہیں اوہ یہ میں چودھری کوئی میں مگر نہیں کیوں بھی کی جائے اکثر آپ حسنین میں کہ نہیں میرا نام حسنین شاہ ہے کیوں یہ فضیلت کیسی شاہ کاظمی ہمارے پاس ایک فضیلت ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی کہاں ہم اتنی فضیلتیں جہالی کی میری ناموں میں نسل مختار ہم محمد مختار کی نسل ہے ہمیں سنیت الحلال القرار ہم حضر کرام کا قبیلہ ہے چمتی سید الانبیاء میرا نانا انبیاء کا سردار ہے واقعی سید الاولیاء میرا بابا علیہ کا سردار ہے واقعی سید النساء میری ماں خاتون کے جنر ہے واقعی سید الشہداء میرا بھائی شہدوں کا جنر ہے
آل محمد آپ کو تک تو نہیں گئے؟ مجھے لطف آ رہا اگلا جملہ آج کا اور سمجھ دیجیے اور اسی میں لازم نہیں گا اسی میں نتیجہ آج کا گھبرا تو نہیں گئے؟ اعلان آپ سن کو بھی انشاءاللہ سلطان نظر استاد محترم تشریف لا رہے ہیں تو کوشش یہ ہوتی کہ بہتر سے بہتر ذکر اہل بیت جیسی بھی ہو جس کی جان شہزادی ڈیوٹی لگائے تک تو نہیں گئے؟ بی بی فرماتی چھینا کچھ ہے اس سے میرے بھائی کا اور چھینا بہت کچھ ہے میرے بھائی نے حصہ ابھی جاگیے گا اور توجہ چاہوں گا کہنے گا بتاؤ کس نے کس کا کیا چھینا بی فرماتی اصلا عقیلہ دنیا باقی افضل و الادھر اس نے میرے بھائی کی دنیا چھینی میرے بھائی نے اس کی آخرت چھینی نہیں سمجھے اس نے میرے بھائی کی بولو دنیا چھینی اور میرے بھائی نے اس کی یہ فرماتی اس نے ہم سے وہ چھینا جسے ہم طلاق پہلے دے چکے تھے بس نتیجہ نہیں بات کا یہ فرماتی یہ کیا بتائے گا فرمایا ایک جملے میں فیصلہ کروں اس جملے پر یہ بولیں گے تو اگلا جملہ یہ سناؤں گا نہیں تو میں تو اپنے گھر میں پڑھ رہا فرمایا لطف آ جائے گا زیادہ نہیں تو 14 جب آپ بیٹی کی مخصوصی کراتے جانو والا صاحب بہت بڑے عزادار میر بھائی فرخ صاحب ان کے پاس معامل پڑھتے ہیں اور بڑے کمال عزادار یعنی یہ پوری پڑھتی آپ چلی جائیں مالک ان کی خیر فرمائیں ان کے رزق میں برکت عطا فرمائیں بی بی فرماتی ہے میں ایک ہی جملے میں بتاؤں کہ ہم کون اور ایک ہی جملے میں بتاؤں کہ یہ کون اگر قرآن ذہن میں تو لطف آ جائے گا بی بی فرماتی ہے حاضر من بقیت الکوثر وجعل سنہ زنان ابتر فرمایا یہ جو کھڑا ہے یہ کوثر کا بقیہ ہے وہ جو بیٹھا ہے یہ ابتر کی نظر آیا اللہ تو یہ جو کھڑا ہے یہ کوثر کا بقیہ ہے یہ جو بیٹھا ہے پورے 45 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے اب دیکھنا ہے کہ 45 منٹ پہلے جو میں نے بات کی تھی وہ آپ کے ذہن میں کہاں کر گئے بی بی نے کہا یہ جو کھڑا ہے یہ کوثر کا بقیہ یہ جو بیٹھا ہے بولو سب بولو یہ ابتر کی نفی بی بی نے بس اتنا کہنا تھا یا سفیر روم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا یزید کے پاس آ رہا دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے کہتے ہیں یزید لعنت ہو تجھے یہ کیا بنیا یہ سمجھ رہا تو میں تو بھولیا سے بہت بڑا آپ کو سلام لگے ان ہاتھوں کی بھولے جو چاہتا کی مقام میں بدل بڑھے نا جسے یہ بات سمجھ میں آئیے تعلیم کی مارا کہ زیادہ میں جو چاک والے ہوئے پتا چلے کہ وقت نہیں پتا ہوں بنا فصل کے ماننے والے بیٹے ہاتھ میں کر کے مارا تو سنیا بڑی ملوا تھکے تو نہیں کہ میں یزید لعنت ہے تجھ پہ تو کہہ رہا تھا کہ میں نے باغی مارا بس جاگے گا آج کا جملہ آخری فضائل کا تو کو کہہ رہا تھا کہ میں نے بولو باغی مارا یہ تو اشرف ترین گھرانہ ہے ہم لوگ سنے پھر آپ کے بیٹے پر علی کی بیٹی کی کیا عطا ہے یہی پہلے نہیں کر یہ جملہ سننا اس نے کہا کہ لعنت ہے تجھ پہ تو کہہ رہا تھا کہ میں نے باغی مارا یہ تو شریف ترین گھرانہ مجھے خبر نہیں ہے کہ کون مجھے بولے گا یہ تو اشرف ترین گھرانہ یا یزید اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر کے میں سبھی لگوں تو غیر مسلم ہے تم لڑ کر اپنی دوستی جس سے خلاف کیوں کر رہا ہے تو ان کی حمایت میں مجھ سے کیوں رہا ہے معلوم نہیں سبھی نے روح کا جواب دے گا پہلو میں کھڑے ہوئے سید سجاد سے علی کی بیٹی نے کہا بیٹا سجاد سفیر روح ہماری حمایت میں کیوں نہ لڑے اس کی مانے خیانت چلے گی
تو بس ہے اس کا بات فرمایا ہمارے دماغ میں اس کی ماں نے نہیں ایسا نعرہ نہیں لگا جیسے لگنا چاہیے. یہی للکار تو چاہیے. اسی للکار کی وجہ سے تو دشمن ڈرتا ہے. آپ اذان میں کہتے علی ولی اللہ و قاتل المشرکین ڈر جاتے ہیں کہ علی کا توجہ ہے گھبرانا تو نہیں ہے. کیا کیوں نہ لگے؟ اس کی ماں نے بولو خیانت ہو رہی تھی. توجہ جاؤ بس میں نے آج کا تو بیٹھ دیا. جب یزید نے دیکھا کہ بھوچال آ رہا ہے تو بجلا علی ولی اللہ پر نہ کل سمجھوتا تھا نہ آج سمجھوتا ہے. اور بات علی ولی اللہ کی ہو اور میرے بھائی نہ یہ ہو نہیں سکتا. ان کی آمد پر ایک درود بابا سے بولنا پڑے گا. توجہ ہے گھبرانا تو نہیں ہے. بہر المسائل میرے بھائی آج سے یہ اور کباب ہوگا. میں کئی دن سے اپنی جانب سے بانیان کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ وقت بھی نکالا. والدہ صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ان کو جانا تھا لیکن بس اس مجلس کے لیے رکے ہیں. مالک ان کو شفائی کام لاتا تھک تو نہیں کیا صاحب جی میں مجلس پوری پڑھ رہا ہوں. اگلا کام بھی پورا ہی ہے. اب رہے تو نہیں ہے چپل پہ چلے گا. اچھا جی میں والے جناب تھک تو نہیں ہے. چلو پھر آج کا ایک جملہ اور سنی تھی صبر اوپر ایک جملہ کہوں گا پھر آپ کو تفصیل سے میرے بھائی سنائیں گے. کیا کہا لعنت ہو تجھے. یہ تو کہتا میں نے باغی مار یہ تو اشرف نہیں کرا. مجھے کہتے ان کی حمایت میں کیوں لڑ رہا ہے. تو بی بی نے کیا کہا کہ کیوں نہ لڑے. اس کی ماں نے خیانت جو لگی بی بی کے جملے نے جو ہمیں بتلایا آل محمد کا ماننے والا سب کچھ ہو سکتا ہے حرامی نہیں ہوتا. بس نتیجہ آج کا جس کو یہ ساری بات کی یہ بھی نے 5-6 موضوع کہتے کہنے کا آزان دو. موضوع نے کہا ابھی تو وقت ہی نہیں ہے. بولو ابھی تو بولو رضا ابھی تو بولو. وہ کہا مجھے معلوم ہے وقت نہیں ہوا لیکن تم اذان دو گے نا اس کا خطبہ رکے گا. میں اذان کی آڑ میں دربار کو چھوڑ کر محل چلا جاؤں گا. مجھے خبر نہیں کون کتنا بولے گا. جو بھی تب دیکھی روشن کو لطف آئے گا. موسم کے لوگوں کا اللہ اکبر اللہ اکبر اس نے قدم تیز کی. موسم کے لوگوں کا اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کے قدم اور تیز ہو. اب اس کا ایک قدم دربار ایک قدم محمد تھا کہ موسم کے لوگوں کا آیا اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ زنجیروں میں چلے ہوئے سید سجاد نے سن کھایا کہ جدید بات میں کہا ہے اپنی شکست کا اعلان کو سوچا بتا دے جا محمد تیرا نام آئی تھا. ماں کی طرح دربار میں کھڑی رہی. کسی نے نہیں کہا کہ تھک گئی ہے تو بیٹھ جا. بہترین انداز میں مسائل پڑھنے والے کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں. مولانا نے بہت وقت دیا مزید اس میں اضافہ فرمائے. بیٹھے ہوئے تفصیل سے سنیے گا. بس رونا اس لیے ہے کہ اختتام میں اس کا جنازہ نکلے گا کہ جو جب تک زندہ رہا پانی نہیں خون ہوتا ہے. شام کی میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں لیکن کچھ وقت بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ جملہ پڑھ دیں اضافی تاکہ وقت بھی ہو اور ہر ایک پڑھنے والا مولا کا مدد خان اپنے اپنے وقت میں پڑھ رہا ہے. شام کی رہنے والی مذکور تاریخ نام ریحانہ لکھا. میں نے بڑے آپ میری طبیعت سے واقف ہے اسی انداز میں دو جملے آج کے سنیے گا. کہانی سادات کی ہے. اجڑنے کا غم جتنا ہمیں ہے جو غیر سادات بیٹھے اس کا شکریہ ہے.
کہ وہ یہاں آیا ہے اس کو رونے کے لیے آیا ہے کہ جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا. بس پوچھنے کے لیے تیاری کرنا. ریحانہ نے نصیب صاحب اپنی کنیز سے کہا بازار جا اور کچھ سامان لے کر آ. کنیز بازار آئی, سامان خرید رہی تھی. یا بازار میں رش پڑ گیا. اگلا جملہ پڑھنے میں بیٹھی میری ماں بہنوں کے لیے معلوم نہیں کس کے پہلو میں علی کی بیٹیاں بیٹھی ہوں. اب جو رش پڑا ایک آواز بلند ہوئی, لوگوں پتھر مارو باغی کی بہن آ گئی. اللہ اکبر, اجرکم اللہ, تیاری کر دیا. لوگوں پتھر مارو باغی کی بہن آ گئی. ریحانہ کی کنیز کہتی میں نے دیکھا کچھ سارے ہیں جو لوگ زنا پر ہیں, بے پناہ منڈوں پر کچھ بیویاں ہیں, ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. مہار ایک ایسے قیدی کے ہاتھ میں ہیں جس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. کنیز گھر آئی. ریحانہ نے کہا سامان لانے میں دیر کر دی. اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ کے مدینے والے سردار قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. اس نے کہا وہ نہ پڑھے تو کون پڑھے گا, قرآن ان کے گھر کا قصیدہ ہے, وہ وارثانہ قرآن ہے. کہنے کہ وہ قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے مگر گھر میں وہ قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے مگر جسم کے ساتھ میں ایک ایسا قیدی دیکھ کر آئی جس کا جسم ساتھ نہیں ہے, سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ریحانہ نے کہا اس کا کوئی وارث ہوگا, اس سے پوچھ کے بتا وہ کون ہے, کہاں کے رہنے والے ہیں. رونا تو جملہ سمجھنا. کنیز واپس بازار میں آئی. مولا سجاد سے کہنے لگی تم کون ہو, یہ بیویاں کون ہیں, یہ سر کس کا ہے. میرا مولا رو کر فرماتا ہے کس نے پوچھوایا, کہ میری آقا ذاتی نے. میرا امام رو کر فرماتا ہے اپنی آقا ذاتی سے کہے ہمارے حالات جاننے ہیں تو گھر میں نہ رہے بازار آ جائے. گھر آئی. ریحانہ سے کہا کہ قیدی نے ایسے ایسے کہا. ریحانہ نے سر پہ چادر دی, رخ مدینے کی طرف کیا, رو کر کہا مولا حسین جواب ہے نا, میں قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھنے جا رہی, میں تو دیکھنے جا رہی ہوں ایسا کون سا سر ہے جو بغیر جسم کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اب اگر ماتم کرنا ہے تو مجھے دیکھنا. ریحانہ جلدی جلدی مولا سجاد کے پاس آئی. کہنے کی قیدی میں زیادہ دیر بازار میں نہیں رہ سکتی. جملہ تو یہی تھا مسائل کا جو میں نے کہہ دیا کہ میں زیادہ دیر بازار میں نہیں رہ سکتی, بس مجھے اتنا بتا دو تم کون ہو, یہ بیویاں کون ہیں, یہ سر کس کا ہے. سنو گے میرے مولا نے رو کر کہا ریحانہ بہن تیرا کیا حال ہے, بہن کا نام آیا. میں بھی کہا آپ کا زین العابدین, کیا تو سجاد ہے, کیا تو اکبر ہے, بہن کو مجھے سجاد